اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کی یہ ایک صورت عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ صورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھا کرتے تھے اور عرش سے بڑے بڑے فیصلے کرواتے تھے۔ جو بھی یہ صورت پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے آتے تو ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں ہمیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے اور ہمارے سروں پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو کہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو لازمی کر لیجئے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے، آپ کو دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو آج آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی جو کہ آج کے دن تک پوری نہیں ہوئی۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ عمل ناظرین اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کو غیب سے عطا کرے گا اور آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، آپ غربت والی زندگی سے پریشان ہیں اور اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس بیان میں آپ کو کچھ غلطیاں بتا رہا ہوں۔ کچھ وجوہات ہیں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ غلطی اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ ناظرین، آپ کو 3 کام ایسے بتا رہا ہوں جو آج آپ نے اپنے گھروں میں لازمی کرنے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ تو ناظرین، ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو آپ نے کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ ناظرین، آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کے وظائف، آپ کے اعمال بھی کام نہیں کرتے۔ تو آج جو عمل بتا رہا ہوں اسے آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ معجزات دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت آئے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے گھروں میں برکت آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیجئے۔ آخرکار آج آپ کو وہ وظیفہ مل رہا ہے جس کا اثر بہت زیادہ تیز ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں گے
کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، کچھ غلطیاں ہیں جو لوگ ضرور کرتے ہیں، جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر وظیفہ کرتے کرتے وقت یہ غلطیاں ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی اور آئندہ بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل گیا، تو انشاءاللہ اس کے فائدے حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کو وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جو عموماً لوگ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنے ہر بیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ تو ایک تو غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اگر منہ سے باتیں نہ بھی کر رہے ہوں تو اشارتاً باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہو پاتا اور وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا تو پھر آپ کی توجہ وظیفے کی جانب مکمل طور پر ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی خالی جھولیاں انشاءاللہ اسی وقت بھر جائیں گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو غور سے سمجھیے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر ہیں چاہے اپنے گھر میں ہیں، کہیں آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کی کثرت کرتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ تو ناظرین، اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف، غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ ناظرین، جیسے ہی بندہ درود پاک کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد انسان کو مل جاتا ہے۔ تو درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے پوچھا 4 حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا ½ حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ؟ تو فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سارا درود شریف ہی پڑھتا رہوں؟
تو فرمایا کہ تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین، ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم اور توقیر بجلایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی اور درود پاک سے وہ کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیرے، جس سے فوراً اس کا چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے ہیں۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا
اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کلمے کا آپ نے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اللہ یا محمد آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کاج میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا وقت آتا ہے۔ تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مانگنا ہو آپ نے مانگنا ہے، میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، میری بیماری دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے، اور پھر اتنی دولت آ جاتی ہے کہ انسان سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔